السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس سے پہلے فسق اکبر کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ فسق اکبر یہ شرک اکبر یا کفر اکبر کے مرادف ہے۔ فسق اکبر کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فسق کے معنی خروج کرنے کے، اور وہاں فسق اکبر سے بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے مکمل طور پر نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کے ذریعے سے، کفر کے ذریعے سے، تو اسی صورت میں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں یا کچھ باتیں اس کے تعلق سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج فسق کی جو دوسری قسم ہے جسے فسق اصغر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ وہ بڑا فسق، یہ چھوٹا فسق۔ بڑا فسق کا مرتکب اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، چھوٹے فسق کا مرتکب مسلمان باقی رہتا ہے۔ اسے فسق دونا فسق بھی کہتے ہیں، یعنی یہ فسق بڑے فسق کے سے کمتر ہے، چھوٹے درجے کا ہے، اس لیے اسے فسق دونا فسق بھی کہا جاتا ہے۔ اب فسق اصغر کیا ہے؟ فسق اصغر یہ ہے کہ انسان شرک کے علاوہ، یا جو بڑا شرک ہے، بڑا کفر ہے، بڑا نفاق ہے، ان چیزوں کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں، انسان اگر اس کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے تو اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ فسق اصغر ہے، چھوٹا فسق ہے، یعنی مسلمان باقی رہتا ہے، اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، اگرچہ جزئی طور پر اللہ رب العالمین کی کسی بات پر عمل نہیں کرتا وہ، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، اصل ایمان اس کے دل سے نہیں نکلا ہے، اس لیے وہ مسلمان باقی رہتا ہے، لیکن ایسے مسلمان کو فاسق مسلمان کہا جائے گا۔ گناہ کبیرہ کیا؟ یعنی جو فرائض ہیں اس کو انسان ترک کر دے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، یہ نہ کرے، یا جو محرمات ہیں ان کا ارتکاب کرے، جیسے جھوٹ بولنا، یا اس طریقے سے چوری کرنا، یا ڈکیتی کرنا، یا زناکاری کرنا، شراب پینا، خیانت کرنا، تکبر، فخر و غرور، یہ سارے بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ اور بڑے گناہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا دنیا میں اس کے اوپر سزا ہو، یا اس پر لعنت بھیجی گئی ہو، یا سخت وعید سنائی گئی ہو، ایسے گناہ کو بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان اگر بڑے گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا تو چھوٹا گناہ کرے لیکن اس پر اصرار کرے، چھوٹے گناہوں پر اصرار کرے، چھوٹے گناہوں کو نہ چھوڑے، تو چھوٹے گناہوں پر اصرار اسے بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ لا صغیرہ مع الاسرار، کہ اصرار کے ساتھ کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا، ولا کبیرہ مع توبہ والاستغفار، اور توبہ اور استغفار کے بعد کوئی بڑا گناہ نہیں رہ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان اگر چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو وہ گویا کہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ وہ ہیں جن پر نہ کوئی حد ہے، نہ اس پر کوئی وعید سنائی گئی ہے، نہ جہنم کی وعید دی گئی ہے، نہ اس پر لعنت و ملامت بھیجی گئی ہے، ایسے گناہوں کو چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیشاب پیخانے کے وقت انسان قبلے کا استقبال کرے، یہ چھوٹا گناہ ہے مان لیجئے، یا کہیں غیبت ہو رہی ہے انسان جا کر کے سنے، وہ غیبت نہ کرے، اگر غیبت کرے گا تو بڑا گناہ ہو جائے گا، غیبت کا سننا یہ چھوٹا گناہ کہلاتا ہے۔ یا اس طریقے سے بغیر کسی ضرورت کے انسان کتا پالتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، شریعت کے اندر چھوٹا گناہ اسے کہا جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہے تو انسان کے لیے جائز ہے،
اور اگر ضرورت نہیں ہے تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے، چھوٹا گناہ کہلاتا ہے۔ یا اس طریقے سے پیغام پر پیغام دینا، کسی کے یہاں شادی کا پیغام دے دیا گیا ہے، اب وہ آدمی اس پر چڑھ کر کے جا کر کے اپنا شادی کا پیغام دیتا ہے، یا کوئی بیع ہو رہی ہے، انسان جا کر کے اس کے بیع پر اپنی بیع کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سب چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں۔ یا اس طریقے سے انسان آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں کا زنا کرتا ہے، اسے بھی چھوٹا گناہ کہا گیا۔ یا اس طریقے سے انسان تکلیف دہ چیزوں کو راستوں میں پھینک دیتا ہے، یہ بھی چھوٹا گناہ ہے۔ تو یہ سب سارے چھوٹے گناہ کہتے ہیں۔ انسان ڈیوٹی کرتا ہے اور ڈیوٹی کے دوران اگر وہ اپنا کام کرتا ہے، کمپنی کی طرف سے یا جہاں نوکری کرتا ہے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے، چوری چھپے ان کی اجازت کے بغیر اگر وہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے بھی علماء نے چھوٹے گناہ کے اندر شامل کیا ہے۔ اگر ان کی طرف سے اجازت ہے کہ بھئی آپ ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے گھر کا کام کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے اور انسان برابر کرتا رہتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی چھوٹے گناہ کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے چھوٹے گناہ ہیں، جیسے بڑے گناہ بہت زیادہ ہیں، ایسے چھوٹے گناہوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو چھوٹے گناہوں پر انسان اگر اصرار کرتا ہے تو یہ گویا کہ فسق کہلاتا ہے۔ اگر کبھی کبھار ہو گیا تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر انسان چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسا انسان مسلمان تو رہتا ہے، اس کے دل میں ایمان اور اسلام باقی ہے، لیکن اس کے اعمال میں کوتاہی آ جاتی ہے۔ اس کے پاس جہاں کچھ نیکیاں ہیں وہیں اس کے پاس برائیاں بھی رہتی ہیں، اور عمل میں جہاں کوتاہی آتی ہے، نقص ہوتا ہے، وہیں ایمان کے اندر بھی کچھ نقص آتا ہے، لیکن وہ مسلمان اور مومن باقی رہتا ہے، اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ اور اگر وہ بڑے گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہیں، اگر اس نے توبہ کر لیا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا اگر معاف نہیں کیا اللہ رب العالمین نے تو اس کی سزا جتنی اللہ نے مقرر کی ہے اتنی سزا جہنم میں پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا، یا بڑا کفر نہیں کیا، یا بڑا نفاق اس کے اندر نہیں پایا گیا، بڑا فسق اس کے اندر نہیں پایا گیا، لہذا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا۔ لیکن اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں تو ایسی صورت میں بندے سے بھی معافی لینا ضروری ہوگا۔ اگر دنیا میں تلافی ہو گئی، توبہ کیا انسان نے اور جس بندے کا حق تھا اس بندے نے معاف کر دیا تو الحمدللہ، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس بندے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر یہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو اس بندے کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اگر مان لیجئے نیکیاں برابر ہو گئی، تلافی ہو گئی اور اس نے شرک نہیں کیا تو جنت کے اندر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر نیکیاں اس کی کم پڑ گئیں اور حقوق العباد کا جو اس نے گناہ کیا وہ زیادہ ہو گئے تو اسی صورت میں، اور بندوں نے معاف بھی نہیں کیا تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا، کیونکہ بندوں کا حق ہے، اور جب بندوں کا جو حق ہے بندے ہی معاف کریں گے تو معاف ہوگا۔ یا تو نیکیوں کے ذریعے سے تلافی ہو جائے، اگر نیکیاں برابر سرابر ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت کے اندر جائے گا، لیکن اگر نیکیاں اس کی کم پڑ گئیں اور ابھی بھی جو گناہ کیا اس نے بندوں کے حقوق کے تعلق سے ان گناہوں کی تلافی نہیں ہوئی، معافی نہیں ہوئی، تو پھر اور بندوں نے بھی نہیں معاف کیا تو اسی صورت میں اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو سزا مقرر کی ہوگی اتنی سزا اسے ملے گی، اس کے بعد وہ جنت کے اندر آئے گا۔ تو یہ ہے گناہوں سے متعلق چھوٹی سی یا مختصر سی باتیں۔ تو فسق اصغر یہ ہے کہ شرک اور کفر کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ ہیں، انسان اگر اسے کرتا اور توبہ نہ کرے یا چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے، یہ مسلمان باقی رہتا ہے۔ اور فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو دوسرے معنوں میں نافرمان، بدعمل اور گنہگار بھی کہا جاتا ہے۔
اب آئیے کچھ آیتیں یا کچھ حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کروں اس فسق کے تعلق سے جو فسق اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان میں حج لازم کر لے، یعنی حج اس پر فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے نکل پڑے، فلا رفث، تو اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی فسق کرے، یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، نہ بڑے گناہ اور نہ ہی چھوٹے گناہ، ہر فسق سے اسے چاہیے کہ دوری اختیار کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی وہ حج کے اندر لڑائی اور جھگڑا کرے بلکہ اس سے باز رہے وہ۔ تو یہاں پر فسق سے مراد چھوٹا فسق ہے، فسق اکبر نہیں ہے، کیونکہ فسق اکبر اگر انسان کے اندر پایا جائے گا تو اس کے حج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یعنی بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، لہذا اس کے حج کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فسق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر فسق سے مراد چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا فسق ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو رفث کے ساتھ اور جدال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ رفث بھی اور یہ جدال بھی یہ فسق اصغر ہیں، اگر انسان کرتا ہے حج کے دوران تو چھوٹا فسق ہے یہ، لہذا یہ اس کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، لہذا یہاں پر فسق سے مراد بڑا فسق نہیں ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں پر فاسق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر فاسق سے مراد فسق اکبر کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ وہ فاسق مراد ہے جو بدعمل، گنہگار اور نافرمان مسلمان، وہ مراد ہے، نہ کہ وہ شخص جو اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو تمہارا یہ فسق ہے۔ یہ آیت مدائنہ جو سورۃ البقرہ کی یا قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت تو آیت الکرسی ہے فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، لیکن یہ سب سے لمبی آیت ہے، بڑی نہیں لمبی آیت کہیے اسے کہ سب سے اطول سورہ، اعظم آیت تو آیت الکرسی ہے، اطول آیا کون سی لمبی آیت؟ آیت المدائنہ یا آیت الدین، سورہ بقرہ کی جو ہے آخری آیتوں کے اندر، جی تو یہ سب سے بڑی، سب سے لمبی آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں، یعنی انسان اگر بے کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے لکھ لیا جائے، اس کے گواہ بھی ہونے چاہیے۔ تو جو لکھنے والے ہیں اور جو گواہ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، انہیں ایذا نہ دی جائے۔ اگر کوئی انہیں ایذا پہنچاتا ہے، انہیں نقصان پہنچاتا ہے تو یہ فسق ہے، اور یہاں پر فسق سے مراد چھوٹا فسق ہے، بڑا فسق نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتال کرنا کفر ہے۔ تو یہاں پر فسق جو ہے گالی، یہ چھوٹا فسق ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینے سے کوئی مسلمان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے اور نہ ہی وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا فسق اسے کہا گیا ہے۔ جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اور جو 3 بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ وہ بھی ہے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ کفر اور نفاق، یعنی بڑا کفر اور بڑا نفاق، یعنی ہر وہ گناہ جس کے ذریعے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، وہ سب کے سب شرک کے اندر داخل ہے۔ ہر وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہ ہو، یا جس کا مرتکب اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، وہ سب شرک، کفر اور بڑا نفاق سب اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ تو وہی ہو گیا، اس کے بعد قتل کرنا اور اس کے بعد زنا کرنا، یہ 3 بڑے گناہ ہیں اسلام کے اندر۔ تو مسلمان کا قتل کرنا بڑے گناہوں میں ہے، لیکن اس کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق نہیں بنتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے معاف نہ کرے۔ اور اگر معاف نہیں کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، تو جتنی سزا اللہ نے مقرر کی ہے
اتنی سزا پانے کے بعد جنت کے اندر وہ آئے گا، کیونکہ یہ بڑا کفر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں قتال کر لیں، ان دونوں کے لیے مومنین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کر لیں، لڑائی کرنا شروع کر دیں، تو قتال کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مومن کہا ہے۔ لہذا مومن باقی رہتے ہیں، مسلمان باقی رہتے ہیں، لیکن یہ بہت سخت جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ اور شرک کے بعد سمجھ لیجیے کسی بھی طرح کا شرک ہو، بڑا شرک کے بعد چھوٹے شرک کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد سمجھ لیجیے، اور وہ بھی شرک ہی میں اس کا شمار ہے، اس کے بعد قتل کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور مسلمان کا قتل کرنا تو بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ دنیا ختم ہو جائے اللہ کو گوارا ہے، لیکن کسی مسلمان کا خون بہے یہ اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ سے بڑی زیادہ حرمت والا مسلمان کا خون ہوتا ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ شریعت کے اندر یہ اشارہ کرنا بھی تلوار کی طرف، نیزے کی طرف کسی مسلمان کو، یہ بھی شریعت کے اندر حرام۔ تو یہ بڑا جرم ہے۔ تو بڑا جب جرم ہے یہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ تو جیسے قتال بڑا کفر ہے، یعنی کیا نام ہے، قتال معذرت کے ساتھ بڑا کفر نہیں ہے، قتال چھوٹا کفر ہے اور بڑا گناہ ہے، ایسے ہی شباب مسلمان گالی دینا یہ بھی بڑا، یعنی وہ گناہ نہیں جس کے ذریعے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے، بلکہ یہ بڑا گناہ تو ہے، لیکن یہ فسق اصغر کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حج ھذا البیت، جس نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفث، وہ شہوانی باتوں اور کاموں سے اس نے دوری اختیار کی، ولم یفسق، اور فسق و فجور سے وہ دور رہا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو حج سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جو بھی آتے ہیں جو اس سے پہلے کی حدیث جو بیان کی گئی تھی وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر فسق سے مراد کیا ہے، چھوٹا فسق مراد ہے، بڑا فسق مراد نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں پر فسق سے مراد چھوٹا فسق، ویسے یہاں پر حدیث میں فسق سے مراد چھوٹا فسق ہے، تو یہ فسق اصغر کہلاتا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث میں فسق سے مراد چھوٹا فسق ہے، بڑا فسق نہیں ہے۔ بڑا فسق کا مرتکب اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور بڑا فسق یہ کفر اکبر اور شرک اکبر کا مرادف ہوتا ہے، اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری اصطلاحات کا جاننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اصطلاحات کو جانے، اور کیونکہ شرعی اصطلاحات کا نہ جاننے کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے حکم مسلمانوں پر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے خوارج اور روافض، انہوں نے ان اصطلاحات کی اہمیت نہیں سمجھی، نہ ان اصطلاحات کا معنی اور مطلب سمجھا، لہذا انہوں نے سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا، اور سب کو سارے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو انہوں نے کافر کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ لا علمی کی بنا پر، علماء سے دوری کی بنا پر، اور قرآن و حدیث اور نصوص کو نہ سمجھنے کی بنا پر، اور وہاں پر مراد کیا ہے سلف صالحین کے نزدیک اس کو نہ جاننے کی بنا پر، یہ ساری بڑی بڑی بھیانک غلطیاں لوگوں نے کی، اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، قتل عام کیا، مسلمانوں کو کافر قرار دیا، حاکموں کو کافر قرار دیا، اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شرعی اصطلاحات کو نہ سمجھا۔ لہذا شرعی اصطلاحات کا جاننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی گناہ کر بیٹھیں جو خوارج کیا اور روافض نے کیا۔ اس لیے ان تمام اصطلاحات کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فسق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے، اور ہر گناہ سے، ہر معصیت سے، ہر فسق سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت میں آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔